बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। लड़ाई चौमुखी लड़ाई है और इमरान खान साहब भी जारहाना मूड में हैं। इमरान खान साहब के साथ साथ अब जनरल फैज़ हमीद साहब का मूड भी जारहाना लगता है और वो भी मैदान सियासत में आने का सोच रहे हैं, बल्कि आ चुके हैं। और उन्होंने 2 साल का इंतज़ार भी नहीं किया और उन्होंने अपना एक छोटा सा ट्रेलर जो है वो ज़रा दिखाया है, सोशल मीडिया पे वायरल किया है। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। जनरल फैज़ हमीद साहब किसके जोड़ों में बैठेंगे? असल मसला ये है, क्या वो बाजवा साहब को बाजवा साहब के बारे में भी कुछ इंकशाफात करेंगे? और दूसरा ये कि जनरल फैज़ हमीद साहब यकदम 2-3 उन्होंने ड्रामाई तौर पे फैसले किए। एक तो ये कि हालांकि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सीनियर मोस्ट थे, नंबर 1 पे थे। अगर जनरल फैज़ साहब चाहते तो अपनी जो सर्विस है वो कंटिन्यू कर सकते थे और अप्रैल तक जो है वो रह सकते थे 3 स्टार जनरल के तौर पे, लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले उन्होंने अपनी कबल वक्त रिटायरमेंट की एप्लीकेशन जो है वो बाजवा साहब के हवाले कर दी थी, जब बाजवा साहब ही आर्मी चीफ थे। और जनरल आसिम मुनीर साहब ने उस पर साइन किए, अप्रूव हुई। और वो उस दिन के बाद, जिस दिन से ये नोटिफिकेशन हुआ है जनरल आसिम मुनीर साहब का, उस दिन के बाद से उन्होंने वर्दी नहीं पहनी और उसके बाद किसी भी किस्म के ऑफिशियल मीटिंग में भी शरीक नहीं हुए थे। लिहाजा उन्होंने तो फैसला कर लिया था उसी दिन। जनरल अजहर अब्बास साहब उन्होंने कुछ दिन बाद फैसला किया था। उनका ये था कि क्योंकि बाजवा साहब ने उनके साथ राहो रस्म बढ़ाए हुए थे और उनको कहा हुआ था कि आप ही आर्मी चीफ होंगे और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पे वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, लेकिन वो भी घर चले गए और उन्होंने भी कबल वक्त रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फैज़ हमीद साहब जो हैं वो फ़ौरन आ गए हैं मंजर आम पे। और एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान साहब भरपूर उन पे हमले कर रहे थे और उनको चैलेंज कर रहे थे। जब वो कोर कमांडर थे उन पे काफ़ी कीचड़ उछाला गया और उसका जवाब ISPR ने भी नहीं दिया था। देखिए, ISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने भी उसका जवाब नहीं दिया था, बल्कि ऐसा लगता था कि वहीं से ही ये कैंपेन जनरेट हो रही है या फिर जनरेट करवाई जा रही है। इसके बाद वो तो मामला हो गया ख़त्म और अब वो आ गए हैं मैदान सियासत में और उन्होंने काफ़ी क्या कहना चाहिए, खुद नहीं बोले बल्कि बुलवाया है और उन्होंने बताया कि मैं ये मुस्तकबिल में ये काम मैं कर सकता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ। एक तरफ इस पे अब इसको सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि देखें जी 2 साल अभी नहीं हुए, पॉलिटिक्स की तरफ आ रहे हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। लेकिन उसके मुकाबले में बाजवा साहब भी जो कम नहीं कर रहे कुछ, बाजवा साहब भी मैदान में हैं। और बाजवा साहब क्यों मैदान में हैं ये मैं आपको पहले ज़रा इमरान खान साहब की एक गुफ्तगू है वो बताता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अभी इब्तदा की है और कुछ दिन वो खामोश रहे, लेकिन उस खामोशी का उन्होंने कहा कि नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और उस खामोशी को बुज़दिली समझा गया है। हालांकि वो तो खामोश हुए थे कि बाजवा साहब अब रिटायर हो गए हैं, बात ख़त्म और नया चैप्टर शुरू करते हैं, नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। लेकिन हुआ ये कि बाजवा साहब जो हैं वो बाज नहीं आए और वो रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर दिया और तासुर ये दिया कि मामला जो है वो तासुर ये दिया कि मैं तो अभी भी एक्टिव हूँ, वो भी और ससुर भी। 2-1 मुलाकातें होंगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 2-1 मुलाकातें होंगी उनकी आर्मी चीफ से, जनरल आसिम मुनीर साहब से। उन मुलाकातों का भी उन्होंने गलत मतलब लिया और बाहर आके तासुर ये दिया कि जनाब मैं ही हूँ असल में और मैं ही लेके चल रहा हूँ सब कुछ और मेरे ही फैसले चल रहे हैं। और फिर उससे 2 हाथ आगे बढ़े और 2 हाथ आगे ये बढ़े कि वो साकिब निसार साहब, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के पास पहुंच गए और फिर 1-2 और जगह पे पहुंचे और उन्होंने वो जो गुफ्तगू की है 3-4 मीटिंग में, उस गुफ्तगू के मंदरजात जो हैं वो पहुंच गए, बड़े घर में भी पहुंच गए और इमरान खान साहब तक भी पहुंच गए कि वहाँ पे कर क्या रहे हैं। आपको बताता हूँ वो उन्होंने क्या किया। इमरान खान साहब ने अभी सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया था और वो ये दिखाया कि वो उनकी खामोशी को बुज़दिली न समझा जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कुछ इस मुल्क के साथ हो चुका है
یہ ملک دشمنی باجوہ صاحب نے کی ہے. اس ملک کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ باجوہ صاحب نے کی، کسی اور نے نہیں کی، کیونکہ گورنمنٹ تو چل رہی تھی اور 22 ارب ڈالر قومی خزانے میں تھا. 22 ارب ڈالر جو اس وقت رہ گیا ہے 6 ارب ڈالر، باقی سارے کا سارا ہضم، اور نئے پیسے آ نہیں رہے، زر مبادلہ ہے نہیں، اور ایکسپورٹ بھی رک گئی ہے اور امپورٹ بھی رک گئی ہے. پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، امپورٹ ایکسپورٹ رک گئی. پھر اس دوران بے حساب ڈالر جو ہے ان 8-9 مہینوں میں سمگل ہوا پاکستان سے، پاک افغان بارڈر پہ ہوا اور یہاں پہ جہازوں کے ذریعے بھی ہوا. وہ زر مبادلہ غیر ملکی کرنسی ڈالر جو ہیں وہ ہوئے. اور اگلی بات، 8-9 مہینوں میں پاکستان جو ہے وہ مہنگا ترین ملک بن گیا. ایشیا کا نمبر 2 پہ ہے پاکستان، مہنگا ترین ملک سری لنکا کے بعد، اور اس کے بعد پوری دنیا میں 10واں مہنگا ترین ملک بن گیا. یہ ہے اس وقت کی سچویشن. یہ سب کچھ، یہ جتنی بھی عنایات کی، یہ باجوہ صاحب کی وجہ سے. باجوہ صاحب نے جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلے کیے رجیم چینج کے، یہ وہ تھے. اس کے اثرات ابھی تک پاکستان میں منفی اثرات جو ہیں وہ مسلسل آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے. مہنگائی اس کے علاوہ ہے، بے روزگاری اس کے علاوہ ہے. باہر سے پیسہ کم بھیجنا شروع کر دیا ہے پاکستانی، اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ کم بھیجنا شروع کر دیا. ہنڈی حوالے کے ذریعے زیادہ بھیجتے ہیں اور بینک چینل کے ذریعے کم، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے کم بھیجتے ہیں. یہ سارے جو منفی اثرات ہیں اس پہ عمران خان صاحب نے 2 جگہ پہ اظہار خیال کیا. ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ یہ ملک دشمنی کی ہے باجوہ صاحب نے. ایک اچھی خاصی معیشت کو، ایک اچھا خاصا اٹھتی ہوئی معیشت کو انہوں نے ریورس گیئر لگایا. اور اس کے ساتھ ملا ہوا تھا الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے وہ ملے ہوئے تھے. جب انہوں نے اسمبلی توڑ کے نئے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا، اس کو ریورس گیئر لگوایا چیف الیکشن کمشنر نے اور باجوہ صاحب نے کہ نہیں، الیکشن نہیں ہونے چاہیے، انہی کو آنا چاہیے جن کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا ہے. وہ پھر زبردستی ان کو مسلط کیا گیا. وہ بھی کافی ٹھنڈے ہوئے ہیں کہ باجوہ صاحب نے ان کے ساتھ بھی کوئی بھلائی نہیں کی، اس حالت میں لا کے پھنسا کے رکھ دیا. IMF آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹاک ایکسچینج کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، وہاں پہ لوگوں کا کروڑوں نہیں اربوں روپیہ ڈوب چکا ہے. اور یہ معاملات اس وقت گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے. تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں سرکاری ملازمین کو. تو لیکن باجوہ صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے تھے اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کی، 2 اور جگہ میں ملاقاتیں کی اور دونوں طرح کی باتیں کی. ایک تو یہ کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ میری کوئی صلح صفائی کا چکر چلا دیں، کیونکہ میں ذرا بہت ہی پریشر میں ہوں، اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں. اور اپنی صفائیاں انہوں نے دیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کہ اگر دل دماغ میں میرے بارے میں کوئی ایسی غلط فہمی ہے تو میں دور کر سکتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ سارا کچھ خود بخود ہی ہو گیا ہے. تو میں تو ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھا، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی باتیں کی ہیں. تو مجھ پہ اعتماد کیا جائے، مجھ پہ اعتبار کیا جائے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل قوت تو میرے پاس ہی ہے، تو میں سینئر ہوں، 6 سال رہا ہوں، تو اس لیے میرا ابھی بھی ادارے میں ایک وزن ہے میرا. تو اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی. اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کہ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ایک تو اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا، دوسرا پریس کانفرنس کے ذریعے ساری سچویشن بتائی کہ ہم کہاں تھے، کیسے تھے، معیشت کیا تھی، اور ان ساری چیزوں کو اٹھا کے رکھ دیا گیا. اور مراسلہ سرکار اور امپورٹر سرکار ان تمام لوگوں کو لے آئے جنہوں نے بھٹا بٹھایا تھا. اور اسحاق ڈار صاحب، ان سے گالیاں بھی سنی باجوہ صاحب نے، نواز شریف صاحب گالیاں بھی سنی، دھمکیاں بھی سنی، الزامات بھی سنے ان سب سے، لیکن انہی کو لا کے واپس لے آئے. مفتاح اسماعیل کو ہٹایا، ڈار صاحب کو آیا. ڈار صاحب جب سے آئے ہیں حالات مزید بدتر ہو گئے ہیں. اور مفتاح اسماعیل نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے تو لندن بلا کے انتہائی غیر مناسب طریقے سے مجھ سے وزارت واپس لی گئی اور اسحاق ڈار صاحب کو دی گئی. تو ان کی ایک اپنی لڑائی چل رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے جتنے بھی غلط فیصلے ہیں اور غلط معاشی پالیسی ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جنرل فیض صاحب جو ہیں وہ تو آ گئے ہیں پالیٹکس میں. اب ان کے ہاں تو کوئی خوف وغیرہ نہیں ہے. وہ تو جلسہ عام میں بیٹھے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور جان بوجھ کے انہوں نے وہ ویڈیو بھیجی ہے کہ میں ابھی فیلڈ میں ہوں، میدان میں ہوں، میں بھاگا نہیں ہوں، صرف وردی اتاری ہے، باقی کام کروں گا میں. دوسری جانب باجوہ صاحب جو ہیں، باجوہ صاحب
سوسائٹی میں اوپنلی چل پھر نہیں سکتے، کیونکہ اتنا بیڈ امپیکٹ جو ہوا ہے، ان کی زندگی جو ہے وہ اب آسان زندگی نہیں ہے کہ وہ کسی مارکیٹ نہیں جا سکتے، کسی بازار نہیں جا سکتے، کیونکہ لوگ ان کا استقبال کریں گے، اور عام پولیٹیشین تو پھر برداشت کر لیتے ہیں، ان کے ہاں تو کوئی نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، وہ تو انہوں نے عوام میں جانا ہے، عوام سے واپس آ جانا ہے، ہارنا جیتنا چلتا رہتا ہے۔ لیکن باجوہ صاحب کے ساتھ اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا، کسی نے ویسے ہی گالی کس دی یا کوئی جوتا بوتا یا کوئی انڈے شنڈے پھینک دی ہے، تو وہ سارے کا سارا امیج جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بار پھر میسج دیا ہے کہ جناب اس طرح نہیں چلے گا، اور اگر کیونکہ ان کے پاس میٹیریل بہت ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پھر اگر بولا تو اس کا مطلب ہے کہ میں کافی کچھ کہہ سکتا ہوں، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو جو کل ورچوئل کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ملک بھر کے طلبہ سے جو خطاب کیا ہے، ان کو بھی ساری باتیں بتانے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک اس لیول پہ نہیں گئے جتنا کچھ وہ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ دربدر ہیں، ایک طرف تو یہ کہ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی انہیں GHQ کی آشیرواد حاصل ہے، اور میں آرمی چیف کا نام نہیں لیتا، لیکن کیونکہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو آشیرواد حاصل ہے GHQ کی، اور اس لیے جی میں ہی اب اصل میں پلیئر ہوں۔ اب اس کا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس کا ایک غلط فہمی جو ہو رہی ہے، غلط فہمی یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ ادارے نے کچھ نہیں کرنا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ براہ راست کچھ نہیں کرے گی، تو وہ باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے ذریعے سارا کچھ ہوگا اور میں چیزوں کو مینج کروں گا، مینوورنگ کروں گا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کافی خطرناک ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمران خان صاحب سے صلح کروا دیں اور یہ غلط فہمیاں دور کروائیں، کیونکہ کافی معتبر لوگ تھے جن کے پاس وہ گئے ہیں، اور دوسری جانب ان کو خوش کر رہے ہیں، حکومت کو بھی کہ جناب اس کو میں ہینڈل کر لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب آتے ہیں اقتدار میں تو بھی، اور اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو بھی، ہر دو صورتوں میں باجوہ صاحب کی جو زندگی ہے وہ کافی مشکل ہونے والی ہے۔ تو یہ چل پڑا ہے جی، کھیل چل پڑا ہے۔ جناب فیض حمید بھی میدان میں آ گئے ہیں، باجوہ صاحب بھی آ گئے ہیں، عمران خان صاحب بھی میدان میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔